وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہی کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ 3 جمعوں میں ایثار اور اخلاص سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. آج کے اس تھوڑے سے وقت میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں پھر آپ سبھی کو ان احادیث پر، احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تساءلون بہ، جس کے ذریعے سے تم مانگتے ہو، جس سے اپنے مدعا عرض کرتے ہو، سوال کرتے ہو. والارحام، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو یعنی صلہ رحمی کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب کے اعمال کا نگہبان ہے. معزز سامعین، تقویٰ کیا ہے؟ بارہا آپ سماعت فرما چکے. اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. تقویٰ کے 3 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ عوام کا تقویٰ ہے، اس مراد ہوتا ہے صرف کفر و شرک سے بچ جانا، یہ تقویٰ عوام ہے. دوسرا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، فرائض و واجبات و سنن پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. عرف میں جب متقی، پرہیزگار اور تقویٰ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی آدمی شریعت کے احکام کا اتنا پابند ہے کہ وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکتا بھی ہے. اپنی اصطلاح میں ایسی شخص کو متقی، پرہیزگار کہا جاتا ہے. ایک خواص کا تقویٰ، خواص کا تقویٰ یہ بہت اہم ہے، یہ صرف اللہ کے نبیوں کو یا خاص ولیوں کو ملا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندوں سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جانا، پوری توجہ اس کی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، بندوں سے اپنی توجہ وہ ختم کر لے.
اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صحابہ کے انجمن میں تشریف فرما ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار موجود ہے بس۔ آقا فرماتے ہیں اسے اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 1 دوسرا دینار بھی میرے پاس موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تیسرا بھی دینار ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اسے خرچ کرو، عید و اقارب پہ اسے خرچ کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چوتھا دینار بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب تمہیں اختیار ہے کہ تم جہاں چاہو اسے خرچ کرو، یعنی چاہے اپنوں کو دو چاہے بیگانوں کو دو، جو بھی تم کرو گے وہ صدقہ نافلہ ہوگا اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اخراجات کے مراتب، آپ جو کماتے ہیں پہلے اپنے اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کیجیے، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر۔ بیوی پہ خرچ کیجیے، ماں باپ پہ خرچ کیجیے، اپنے اولاد پہ خرچ کیجیے۔ جو بھی پیسہ آپ ان پر خرچ کریں گے وہ بھی اللہ کے لیے صدقہ ہی ہے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی صلہ رحمی بھی ادا ہو رہی ہوگی، بیٹا اور بیٹی کا حق بھی ادا ہو رہا ہوگا، زوجیت کا حق بھی ادا ہوگا، ماں باپ کا حق بھی ادا ہوگا، اور صدقہ نافلہ کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حق متعلق ہوتا ہے آدمی کے اوپر وہ ہے اپنا اور اپنے اولاد و والدین کا۔ مگر عزیزان محترم خالی ماں باپ اور اولاد ہی کا حق نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں دوسرے دینار کے بارے میں اولاد پہ خرچ کرو، اور پھر تیسرے دینار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار خالی آپ کے اولاد اور آپ کے والدین ہی نہیں ہیں، آپ کا بھائی بھی ہے، بھائی کے اولادیں بھی ہیں، آپ کی بہن بھی ہے، بہن کی اولادیں بھی ہیں، آپ کا چچا بھی ہے، چچا کی اولادیں بھی ہیں، آپ کا پھوپھا اور خالو بھی ہے اور اس کی اولادیں بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں اور وہ آپ کی اولادیں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ یہ سب صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور کہیں جا رہے تھے، ایک بدوی صحابی آئے، حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، حضور کو راستے میں روک لیا۔ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہم جنت سے قریب ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پر ایمان رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو
اللہ تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشائش پیدا کر دے، رزق میں فراخی پیدا کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں بھی کشادگی ہو اور اللہ تمہارے عمر کو بھی دراز کر دے، یعنی تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے، تو صل الارحام، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا، اللہ اپنے کرم سے تمہاری عمر کو بھی دراز کر دے گا۔ معزز سامعین، آپ کے خونی رشتے جو جتنے قریبی ہوں گے صلہ رحمی میں ان کا اتنا ہی زیادہ حق ہوگا۔ غزوہ اوطاس بہت مشہور جنگ ہے اسلام کی۔ شدید جنگ کی لڑائی کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سرکار خود بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ فتح پا لینے کے بعد مال غنیمت جمع کیا گیا، غلام و باندیاں عورتیں جمع کی گئیں۔ ان میں ایک عورت تھیں جن کا نام شیمہ تھا، ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت شیمہ کو جب گرفتار کیا مجاہدین اسلام نے، وہ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہارے رسول اللہ کی، تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ شیمہ نے فرمایا میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ مجاہدین ان کو پہچانتے نہیں تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ آقا کی نظر جیسے شیمہ بھی پڑی فوراً پہچان گئے۔ شفقت و محبت سے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چادر مبارک جو آپ کے کندھے پر تھی اسے زمین پہ بچھا دیا اور کہا شیمہ اس چادر پہ تشریف رکھو۔ آقا کائنات جس وقت حضرت دائی حلیمہ کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے بچپن میں، تو حضرت شیمہ کے ساتھ ہی سرکار جنگل میں جایا کرتے تھے۔ شیمہ کو جب آقا نے دیکھا تو آنکھوں میں آنکھیں نم ہو گئیں۔ شفقت و محبت سے چادر مبارک کو بچھایا اور فرمایا اس پہ بیٹھو، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ یہ آزاد ہیں، شیمہ آزاد ہیں، انہیں کچھ اٹھنیاں بھی دے دو اور کچھ بکریاں بھی دے دو۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں شیمہ تم میری رضائی بہن ہو، اگر میرے گھر چلنا چاہو تو چلو، اور اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو ہم عزت و احترام کے ساتھ تمہارے قبیلے میں تم کو بھجوا دیں۔ حضرت شیمہ نے کہا یا رسول اللہ قبیلے میں میرے عز و اقارب بھی ہیں، اس لیے مجھے وہاں واپس بھیج دیا جائے۔ تو سرکار نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ اٹھنیاں اور بکریاں دے کر کے بھیجا۔ وہ حقیقی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی۔ بچپن میں اگر دو بچے 30 مہینے کے اندر ہوں اور وہ دونوں بچے کسی عورت کا دودھ پی لیں تو وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ رضائی بھائی بہن کے احکام بالکل اسی طرح ہیں جیسے حقیقی بھائی بہن جو ہوتے ہیں۔ جیسے آپ حقیقی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، ایسے ہی رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ جیسے حقیقی بہن حرام ہے ایسے رضائی بہن بھی حرام ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ دیکھو یہ میری حقیقی بہن نہیں رضائی بہن ہے، مگر رب العالمین کا چونکہ حکم ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آج اپنے ماحول پہ نظر ڈال دیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر ان کا مزاج پوچھنے کے بھی نہیں جاتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے بہن یا اس کے اولاد تو اسے دیکھنے تک نہیں جاتے۔ عزیزان محترم، اسی کا نام قرابت داری، اسی کا نام صلہ رحمی ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے
آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کی مالی حیثیت کمزور ہے اور وہ مال سے مدد چاہتا ہے، تو صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اسے مالی مدد کیجیے۔ بیمار ہے، پیسے اس کے پاس موجود نہیں کہ وہ دوا خرید سکے، صلہ رحمی یہ ہے کہ دوا خرید کر اسے پہنچا دیجیے، اس کی دلجوئی کیجیے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں اور اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، تو صلہ رحمی کا حق یہ ہے کہ تم اس کی مداد پرسی اور تیمارداری بھی کرو۔ یہ حضرت شیمہ کا واقعہ ہمیں اور آپ کو درس عبرت دیتا ہے۔ آپ کا چچا ہو، آپ کا پھوپھا ہو، خالہ ہو، ان کی اولادیں ہوں، یہ سب آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ و صدقات کی رقم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہو تو تمہیں دوگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور دوسرے صلہ رحمی کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو کوئی حیثیت دی ہے اور آپ اس لائق ہیں کہ سال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھیے، کون غریب ہے، مسکین ہے، آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے، پہلے آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو پہنچائیے۔ حضرت اسماء حضور کی سالی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ان کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی، تو اسماء کی والدہ اسماء سے ملاقات کے لیے آئی۔ اس زمانے کی بات ہے جب قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئیں، تو حضرت اسماء نے کہا ماں ٹھہرو، پہلے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں اور ان سے مسئلہ پوچھ لیں۔ تو حضرت اسماء عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، ایمان نہیں لائی ہے، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سرکار فرماتے ہیں وہ تمہاری ماں ہے، اگرچہ وہ کافرہ ہے، لیکن اگر وہ بھوکی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کے مفہوم یہ ہوا، اگر بھوکی ہے تو اسے کھانا کھلا دو، ننگی ہے تو اسے کپڑا پہنا دو، اگر اس کی کوئی ضرورت رک رہی ہے اس کی مدد کر کے اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ یہ کافرہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ تو جس کے ماں باپ ماشاءاللہ مسلمان ہوں، اور جوانوں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے، باپ آ کر وہاں رونے لگتے ہیں کہ جس بچے کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا تھا، جس پر ہم نے پیسے خرچ کیے تھے، تعلیم دی تھی کہ جب بڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، آج اس کا حال یہ ہے کہ بیوی سے نکاح، جب اس کا نکاح ہو گیا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے، کبھی پوچھنے بھی نہیں آتا کہ آپ کے پاس کھانا ہے کہ نہیں، آپ بیمار ہیں تو علاج کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو توفیق بخشے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو بہت اچھا ہے، ابھی نہیں، ایک وہ دن آئے گا جب آپ بھی باپ بنیں گے، اور جو سلوک آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بھی گناہ کرو گے آخرت میں اس کی سزا ملے گی، لیکن اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ کوئی برائی کی تو آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا تمہیں دے دے گا۔ معزز سامعین، اب ایک عبرت آموز واقعہ اسی پر سنیے۔ باپ کی نافرمانی کی سزا کیسے ملتی ہے۔ مواعظ اور نصائح کی کتابوں میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، سیر و سیاحت کے لیے نکلے وہ دنیا میں، پہاڑوں سے گزر رہے تھے، دیکھا پہاڑ پر ایک گدھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ایک معمر بزرگ شخصیت ہیں، خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر لے، تو بڑا کریم ہے، کرم فرما، تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما۔ رو رو کر خدا کے بارگاہ میں پہاڑی پر دعا کر رہے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے، قریب تشریف لے گئے اور فرمایا آخر واقعہ کیا ہے؟
یہاں بھی اس قدر گریہ وزاری کر رہے ہیں، خدا کے بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ اس بزرگ کا نے جو واقعہ بیان کیا وہ باعث عبرت ہے۔ انہوں نے بیان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بغل میں ایک گدھا بیٹھا ہوا ہے، یہ گدھا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ گدھا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارا بیٹا ہے تو یہ گدھا کیسے ہو گیا؟ اب وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور میں بہت دولت مند تھا، بہت بڑی بلڈنگ میرے پاس تھی، غریبوں مسکینوں کی بے پناہ مدد کرتا تھا۔ ایک دن ایک معمر بزرگ عورت میرے دروازے پہ اس وقت آئی جب سورج ڈوب چکا تھا، میرا مین گیٹ بڑا دروازہ بند ہو چکا تھا، سورج ڈوبتے ہی ہمارے ملازمین اسے بند کر دیتے تھے کہ محل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک معمر خاتون آفتاب کے ڈوبنے کے بعد میرے دروازے پہ پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹایا۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا، دیکھو کون آیا ہے۔ نوکر باہر گیا، دروازے پر دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں تمہارے مالک کی رشتہ دار ہوں۔ اس عورت نے کہا میں تمہارے مالک کی رشتہ دار ہوں، ان کو بتا دو میں فلاں ہوں اور ان سے ملنے کے لیے آئی، میری کچھ عادت ہے، میری کچھ ضرورت ہے۔ ملازمین نے جب ان کو بتایا، اوپر سے اتر کر نیچے آئے۔ آنے والی عورت ان کی رشتہ دار تھی، اسے اندر بلایا اور فرمایا کہ یہ رات میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میری بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، میں غریب عورت ہوں، ایک اوباش لڑکا میرے بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ میں یہ آرزو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ اگر اتنا پیسہ مجھے مل جائے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میں سکون سے مر سکوں گی، تاکہ مجھے مرنے کا غم نہ رہے، کیونکہ میرے بعد اس بیٹی کے سوا کوئی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری آپ ٹھہر جائیے رات میں، اب کہاں رات میں جائیں گی آپ، اور صبح آپ کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اوپر چلا گیا اپنے کمرے میں، لیکن میرا لڑکا، یہی لڑکا، اس نے کبھی غریبی نہیں دیکھی تھی، کبھی محتاجگی نہیں دیکھی تھی، آنکھیں کھولا اس لیے تو دولت کا انبار تھا، اسے غریبوں اور مسکینوں سے ایک نفرت تھی۔ اس نے اس عورت کو دھکے دے کر کے کمرے سے باہر کر دیا اور کہا تمہاری کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار دولت مند ہے تو ہر آدمی کہ ہاں میرا عزیز ہے وہ، اور اگر کہیں خدا نخواستہ آپ دولت مند ہو اور آپ کا رشتہ دار غریب ہے نا، آپ لوگوں کے سامنے گوارا بھی نہیں کریں گے کہ کہیں ہاں یہ میرا عزیز ہے۔ یہ مزاج ہے انسان کا، دولت کی زیادتی انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ اس لڑکے نے کبھی غربت نہیں دیکھا، آنکھ کھولا تو دولت کا انبار تھا، دھکے دے کر اس عورت کو باہر کر دیا، دروازہ بند کر لیا اور کہا تم میری کوئی رشتہ دار نہیں ہو۔ تو عورت دروازے پہ کھڑی تھی، بارش شروع ہو گئی، اصرار کرتی رہی، گریہ وزاری کرتی رہی کہ دروازہ کھول دو، میں رات گزار لوں، ابھی کہاں جا سکتی ہوں، بوڑھی عورت ہوں، بارش شدید ہو رہی ہے۔ مگر اس ظالم لڑکے نے نہیں کھولا، وہ بھیگتی ہوئی میرے دروازے سے باہر نکلی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اللہ کا عذاب میرے بیٹے پر متوجہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے میری بھی نافرمانی کی تھی اور ایک رشتہ دار کے صلہ رحمی کا جو شریعت نے حکم دیا تھا اس نے اس کی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ رات میں لیٹا تو انسان تھا، لیکن صبح اٹھتا ہے تو اللہ کے غضب سے یہ گدھا بن چکا تھا۔ یہ سب سمجھتا بھی ہے اور روتا رہتا ہے، دیکھیے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بہت متاثر ہوئے وہ بزرگ۔ ابھی یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی، ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا پہاڑی کی طرف سے۔ شہزادے نے جب پہاڑی پر ان تینوں لوگوں کو دیکھا، ان کی آواز سنی تو قریب گیا۔ شہزادہ بہت نیک دل تھا،
گھوڑے سے اتر کے وہ سننے لگا ان کے واقعات کو۔ جب واقعے کو سنا، یہ گدھا اسی کا بیٹا ہے اور اس وجہ سے ہوا یہ گدھا کہ اس نے اپنے والد کی بھی نافرمانی کی اور صلہ رحمی بھی ترک کیا، تو شہزادہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا اے بزرگ میرے ساتھ شہر میں چلو، ہم اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس عورت کے بد دعا سے یہ گدھا بن گیا ہے۔ اگر وہ عورت مل گئی تو ہم سب مل کے اسے گزارش کریں گے کہ اس کو معاف کر دے۔ پھر اس کو لے کر کے وہ شہزادہ اپنے محل میں پہنچا، مگر مضطرب تھا، دل پریشان اس کے غم کو سن کر کے، کیسی کیسی اولادیں دنیا میں۔ اس کی ملکہ نے، ملکہ عالیہ نے اپنے شوہر کی پیشانی پر جب اضطراب دیکھا، پریشانی دیکھی، تو ملکہ عالیہ نے شہزادے سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ خوش رہتے تھے، آج آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے چہرے پر اضطراب و بے چینی کیوں ہے؟ تب شہزادے نے اس بزرگ کا پورا واقعہ بتایا۔ شہزادی نے کہا فوراً کہ مجھ سے اس بزرگ سے ملاقات کرا دیجیے نا۔ شہزادہ اپنے ملکہ عالیہ کو لے کر اس بزرگ کے پاس آیا، اور وہ ملکہ عالیہ نے بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کو آپ کے محل سے بھگا دیا گیا تھا اس کا حشر کیا ہوا؟ فرمایا بیٹی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کہا شدید بارش تھی، اس بارش میں بھیگتے ہوئے وہ میرے پاس آئیں اور میں انہی کی بیٹی ہوں جن کے لیے وہ آپ سے سوال کرنے کے لیے گئی تھی۔ برستے بھی پانی میں جب وہ گھر پہنچی تو ان پر بخار چڑھ چکا تھا، شدید کانپ رہی تھی، انہیں اپنے موت کا پورا یقین ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، خدا کے بارگاہ میں مولا ایک ہی بیٹی ہے میری جس کے پیچھا وہ باش کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم اپنے مہربانی سے اس کے لیے کوئی مضبوط سہارا پیدا فرما دے تاکہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ یہ دعا مانگی اور اس کی پرواز کر گئی۔ میں اسی بدقسمت ماں کی بیٹی ہوں۔ ادھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ ایک شہزادے کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں میری ماں کی دعا کا تر کہ میں کتنے بڑے محل میں ایک شہزادے کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو خود ان کا شوہر شہزادہ ملکہ عالیہ سے گزارش کرتا ہے جب تم اپنی والدہ کی وارث ہو تو والدہ تو دنیا میں ہے نہیں، تو ان سے معافی مانگ لیا جائے، وارث ہونے کی حیثیت سے آپ اس لڑکے کو معاف کر دیجئے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اس لڑکے نے میری ماں کو پریشان کیا تھا مولا، مگر میری ماں دنیا سے جا چکی ہے، میں ان کی وارث ہونے کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، مولا اسے انسان بنا دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما لے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ادھر زبان سے دعا نکلتی ہے اور وہ گدھا پھر انسان بن جاتا ہے۔ اے عزیزان محترم، صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے کہ رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ فلاں آدمی اتنا سخی ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اور مصیبتیں بھی دور کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں اگر آپ کے والدین ناراض ہوں آج ہی ان کا قدم پڑھ کے معافی مانگ لو، باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، قدم پکڑو گے وہ معاف کرے گا۔ ماں کی گود میں اپنا سر ڈال دو، اے ماں مجھے معاف کر دے میری غلطیوں کو، تو پھر دیکھو آپ کی زندگی ماں باپ کے دعاؤں سے کیسے سنورتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس پر توفیق عطا فرمائے۔